نحمده ونستعينه ونصلي على رسوله الكريم أما بعد باب ضریبۃ العبد وتعاہد ضرائب الایماء، یہ باب ہے غلام پر ٹیکس مقرر کرنے کے بارے میں اور لونڈیوں پر ٹیکس مقرر کرنے کے بارے میں۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا محمد بن یوسف نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا سفیان نے حمید الطویل سے، وہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتے ہیں حجم ابو طیبۃ النبی، ابو طیبہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حجامہ کیا، فامر له بصاع او صاعین من طعام، آپ نے حکم دیا کہ اسے 1 صاع یا 2 صاع کھانا دیا جائے، وکلم موالیہ، اور آپ نے اس کے مالکوں سے گفتگو کی، فخفف عن غلتہ او ضریبتہ، آپ نے اس کے مقرر ٹیکس پر کچھ کمی کی۔ اس باب سے امام بخاری رحمہ اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس طرح انسان ذریعہ معاش کے لیے مختلف طریقے اختیار کرتا ہے، بعض دفعہ دکانیں خرید کے کرائے پر دے دیتا ہے، بعض دفعہ گھر خرید کر کرائے پر دے دیتا ہے، یہ سب صورتیں ہیں۔ اسی طرح ایک صورت جائز اجرت کی یہ ہے کہ بندہ غلام خریدے اور ان سے مزدوری کروا کر ان کی مزدوری کو اپنا ذریعہ معاش بنائے، کیونکہ جو غلام ہوتا ہے یہ انسان کا زر خرید ہوتا ہے، ملازم اور ہوتا ہے، ملازم آزاد آدمی ہوتا ہے، غلام وہ ہوتا ہے جو آپ نے خریدا ہے یا جنگ کے اندر آپ کا قیدی بن کے آیا، اس کو غلام کہتے ہیں، اس سے مزدوری کروانا یہ جائز ہے۔ اس کو ضریبہ ٹیکس وغیرہ سے تعبیر کیا گیا کہ اس سے جزیہ لینا، اس سے ٹیکس لینا ہر روز، مثال کے طور پہ اس میں صلاحیت ہے کسی اچھا کام کرنے کی، آپ اس سے کہتے ہو کہ بھئی آپ یہ کام کرو اور آپ نے مجھے روزانہ کا 1000 روپیہ دینا ہے، کیونکہ جو صلاحیت تمہارے پاس ہے، یہ صلاحیت اگر کسی بندے کے پاس ہو تو 1500 2000 وہ آسانی سے کما سکتا ہے، تو میں تمہارے لیے آسانی کے لیے کہتا ہوں کہ تم صرف 1000 روپیہ مجھے دو گے، ایسا کرنا جائز ہے، لیکن اس میں 2 شرطیں ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ اس کو ایسے کام پر پابند نہ کیا جائے جو کام غیر شرعی ہو، مثلا اگر مرد ہے تو آپ اس کو کسی غلط کام پر نہ لگائیں کہ جو اسلام کی نظر میں حرام ہے، اور دوسری شرط یہ کہ ٹیکس اتنا اس پر نہ لگاؤ کہ اس کو پورا کرنے کے لیے کوئی ناجائز طریقہ اختیار کرنا پڑے۔ مثلا آپ اس کو کہتے ہو کہ 10,000 روپے تو روزانہ مجھے دے دیں، اب 10,000 کا تو وہ چوری ڈاکے ڈال سکتا ہے، اس کے بغیر تو کسی مزدور کا 10,000 روپیہ کمانا بڑا مشکل ہے، تو اتنا زیادہ بھی ٹیکس نہ رکھیں کہ اس کو ناجائز کام کرنا پڑے، اور ناجائز کام پر تھوڑا ٹیکس بھی اگر آپ مقرر کرتے ہیں تو یہ بھی جائز نہیں ہے، ناجائز کام بھی نہ ہو اور ٹیکس بھی اس کی طاقت سے زیادہ نہ ہو۔ اور دوسرا امام بخاری نے اس پر باب قائم کیا اور لونڈیوں پر ٹیکس مقرر کرنا۔ لونڈی کا جو معاملہ ہے اس میں بڑا خیال کیا جائے گا، کیونکہ غالب شبہ یہ ہوتا ہے کہ لونڈیوں کے پاس کوئی ہنر اور کسب نہیں ہوتا، عورتوں کو کوئی کام کرنا نہیں آتا ہوتا، اور اگر آپ ان کے اوپر یوں پیسے مقرر کریں گے کہ تو روزانہ مجھے اتنے پیسے لا کے دے گی تو ممکن ہے وہ غلط راستے پر چل پڑے۔ تو لونڈی کے معاملے میں بڑی احتیاط کی جائے گی، اس میں دیکھا جائے گا، البتہ مرد کا جو معاملہ ہے یہ اس سے مختلف ہے، لیکن عورتوں کے معاملات میں بہت زیادہ احتیاط کیا جائے گا۔ اگر ان کو کوئی ہنر آتا ہے، وہ کوئی چیز بیچ لیتی ہیں، وہ کوئی کام کر سکتی ہیں تو ان سے کروایا جائے، اگر نہ وہ بیچ سکتی ہیں نہ وہ کر سکتی ہیں کچھ، پھر بھی آپ انہیں کہتے ہیں مجھے اتنے پیسے چاہیے، پھر وہ غلط طریقے سے لا کے دے گی آپ کو، اور جو کمائی اس کے لیے حرام ہے وہ کمائی آپ کے لیے بھی حرام ہے۔ یہ ہے باب کا مقصد کہ یہ جائز اجرت ہے جو اپنے غلاموں سے کروائی جائے۔ حدیث کا واقعہ یہ ہے کہ ابو طیبہ نامی ایک غلام تھا مسلمانوں کے ایک قبیلے کا،
اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حجامہ کیا، حجامہ یعنی سنگی لگا کے خون نکالا جسم سے، تو آپ نے اجرت میں اس کو 1 سا کھجور دی۔ یہاں پر راوی کو شک ہے، لیکن دوسری روایت میں وضاحت آپ نے کہا اس کو 1 سا مزدوری دے دو۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ حجامے کی کمائی کے بارے میں جب پیچھے گزرا تھا نا کہ آپ نے اس کو ناپسند کیا، وہ ناپسندیدگی حرام کے درجے کی نہیں ہے۔ بعض چیزیں ہوتی ہیں وہ ناپسند ہیں، اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا درجہ حرام کا ہوتا ہے، یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر یہ چیز حرام ہوتی تو اللہ کے نبی خود کبھی بھی اس کو اجرت نہ دیتے، آپ نے خود حجامہ کروا کے اس کو مزدوری دی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ناپسندیدہ ضرور ہے لیکن حرام نہیں۔ یہ جمہور کا موقف ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ غلام کے لیے یہ کام کرنا جائز ہے، آزاد آدمی کے لیے یہ کام کرنا حرام ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی آزاد آدمی نے اس پر سنگی لگوائی، لگانے پر پیسے لیے، تو اس کو چاہیے وہ پیسے اپنی ذات پر خرچ نہ کرے، وہ کسی جانور پر، غلام پر، ان پر خرچ کر دے۔ جس طرح کہ مسند احمد اور دیگر حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، ایک صحابی نے اللہ کے نبی سے پوچھا اپنی کہانت کی کمائی کے بارے میں، جو دور جاہلیت میں وہ ٹیوے لگایا کرتا تھا، تو آپ نے فرمایا تھا عالف الجزور، یہ کھانا اونٹ کو ڈال دے، کیونکہ وہ جانور ہے، اور جانور کو ایسی چیز دی جا سکتی ہے جو انسان کے لیے جائز نہیں۔ تو خلاصہ امام احمد کے قول کا یہ ہے کہ غلام کے لیے یہ کام کرنا جائز ہے اور آزاد آدمی کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن جمہور کا موقف یہی ہے آزاد اور غلام کا فرق نہیں ہے، جائز ہے لیکن پسندیدہ کام نہیں ہے، کیونکہ اس میں گھٹیا پن ہے۔ کیا پہلے سنگی یوں نکالی جاتی تھی، لگائی جاتی تھی کہ منہ کے ذریعے خون نکالا جاتا تھا، ایسے چوس کے خون نکالتے تھے پہلے، یہ طریقہ ہوتا، اس میں خدشہ ہوتا تھا کہ وہ خون گلے میں چلا جائے گا، یا کم از کم منہ کے اندر گندا خون بدبو والا تو جاتا ہی ہے نا، یہ طریقہ تھا پہلے، اسی لیے اس کو ناپسند کیا گیا۔ اور ناپسندیدگی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اتنا تو ایک مسلمان کا مسلمان پر حق ہے کہ وہ اس کے ساتھ تعاون کرے۔ یہ تھوڑی تھوڑی بات پہ کمائی، تھوڑی تھوڑی بات پہ پیسہ، یقین مانیں یہ اب دور آ گیا ہے کہ لوگوں کا یہ مزاج بن گیا ہے کہ بات بات پہ پیسہ، بات بات پہ پیسہ، مشورے پہ پیسہ، وگرنہ جو اسلام ہے وہ ان چیزوں کی طرف ہمیں نہیں لے کر آتا۔ اسلام ہمیں یہ لالچی نہیں بناتا کہ تم قدم قدم پہ پیسہ لو، دینی امور پر بھی بات بات پہ پیسہ، اور اسی طرح دنیاوی معاملات میں چھوٹی چھوٹی بات پہ پیسہ۔ اسلام اس چیز کا نام نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے بھائی چارے کا یہ حق ہے کہ تم بھی مسلمان وہ بھی مسلمان، اتنا تو ایک مسلمان کو مسلمان کے ساتھ ویسے ہی کرنا چاہیے۔ لیکن اب یہ ہر معاملے میں ہم یقین مانے دیندار لوگوں کو دیکھیں یا عوام الناس کو دیکھیں، نہ دیندار لوگ کوئی کام بغیر پیسوں کے کرتے ہیں۔ مجھے چند دن پہلے اس بات کا پتہ چلا، مجھے پہلے نہیں پتا تھا کہ لوگ میت کو نہلانے پر بھی پیسے لیتے ہیں۔ یہ انسانیت کا درد ختم ہو چکا ہے اور مرنا بھول گیا، اور کچھ نہیں ہے اس پر تبصرہ۔ اور کئیوں کے بارے میں کہا کہ جی بعض ایسے ہیں وہ جنازے پر بھی پیسے لیتے ہیں، اور اسی طرح مقرر کر کے نکاح پر اور فتوے پر پیسے لینا کہ جی اتنے پیسے لوں گا تو نکاح، یہ سب کی سب صورتیں ایسی ہیں کہ جو رواداری سے گر چکی ہیں۔ اتنا کہ تو ایک مسلمان کا ویسے بھی حق ہے کہ مسلمان کے ساتھ تعاون کر دے، ہاں آپ کی بغیر شرط کہ آپ کے ساتھ کوئی احساناً یا زبردستی آپ کو دے دیتا ہے، لیکن آپ کے منہ سے ریٹ طے ہونے، آپ کے منہ سے یہ چیزیں نکلنی، یہ ایک مسلمان کو دے۔ یا آپ کسی چیز کے ماہر ہیں، آپ سے کوئی مسلمان کہتے ہیں یار مجھے اس چیز کا مشورہ دو، آپ کہتے ہیں میری مشورہ فیس ہے۔ جائز اور ناجائز ایک الگ مسئلہ ہے، میں اس کو حرام نہیں کہہ رہا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اسلام کی نظر میں اتنی چیزیں تو ایک مسلمان پر ویسے بھی حق رکھتا ہے کہ اس کو اچھا مشورہ دے دے، اس کو اچھے رہنمائی کر دے، یہ تو مسلمان کا مسلمان پر حق ہے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالکوں سے بات کی کہ اس سے کچھ غلہ کم کر دو تاکہ اس پر بوجھ نہ آئے، کسی غلام کا خیال کرنا چاہیے، اس کے مالکوں کو کہنا چاہیے کہ اس سے کام اتنا زیادہ نہ لو کہ اس پر بوجھ بنے۔ باب خراج الحجام، یہ باب ہے
کیا حجام، حجام کا لفظ جب بھی حدیث کی کتابوں میں آئے گا اس سے حجام وہ مراد نہیں جو بال کاٹتا ہے، وہ نہیں مراد ہوتا۔ اس سے مراد حجام سے مراد جب بھی لیا جائے گا اکثر وہ سنگی لگانے والا مراد ہوگا، حجامہ کرنے والا مراد ہوگا حجام سے۔ کیا حجامہ لگانے والے پر اس کا مالک روزانہ کی کوئی آمدنی مقرر کر سکتا ہے کہ تو اتنے پیسے مجھے دے گا روزانہ؟ تو کر سکتا ہے، لیکن وہی شرط جو میں نے پیچھے ذکر کر دی کہ اتنی مقدار ہونی چاہیے کہ اس پر بوجھ نہ آئے۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا موسیٰ بن اسماعیل نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا وہیب نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ابن طاؤس نے اپنے باپ طاؤس سے، اور ابن عباس سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنگی لگوائی وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ، اور حجامہ کرنے والے کو اس کی مزدوری دی۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا مسدد نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا یزید بن زریع نے، وہ خالد سے، وہ اکرمہ سے، وہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کروایا اور آپ نے حجام کو اس کی مزدوری دی۔ وَلَوْ عَلِمَ كَرَاهِيَةً لَمْ يُعْطِهِ، اگر آپ جانتے کہ یہ چیز حرام ہے تو آپ کبھی بھی نہ دیتے۔ فقہا ایک چیز میں فرق کرتے ہیں، کہتے ہیں جی مکروہ اور ہوتا ہے، حرام اور ہوتا ہے، یہ فقہ کے نزدیک فرق ہے، حدیث میں اس کا کوئی فرق نہیں ہے۔ کوئی چیز حرام ہو کہ مکروہ ہو، شریعت میں وہ ایک درجہ رکھتی ہے۔ البتہ بعض لوگوں کی فقہ میں جی یہ مکروہ ہے، مثلا نسوار یہ مکروہ ہوتی ہے، جی یہ سگریٹ یہ مکروہ ہوتا ہے اور شراب یہ حرام ہوتی ہے، یہ کیا فرق ہوا؟ شریعت کے اندر ایسا کوئی فرق نہیں ہے، کوئی چیز مکروہ ہو کوئی چیز حرام ہو، شریعت کے اندر دونوں کا درجہ ایک ہے۔ ہاں کسی کی حرمت سخت ہوتی ہے، کسی کی حرمت کم ہوتی ہے۔ البتہ یہ اصطلاح فقہا کی ہے جی اس کو حرام نہیں کہنا، اس کو مکروہ کہنا ہے، اور اس کو مکروہ نہیں کہنا، اس کو حرام کہنا ہے۔ یہ فرق کرنا فقہا کی اصطلاح ہے، حدیث کے اندر ایسا کچھ نہیں۔ اب یہاں پر کراہت سے مراد حرام ہے، اگر اللہ کے نبی جانتے کہ یہ حرام ہے تو آپ کبھی بھی نہ دیتے، باقی ناپسندیدہ تو ہے ہی، حجام کی کمائی ناپسندیدہ تو ہے۔ معلوم ہوا کراہت سے مراد ہر جگہ ناپسندیدگی نہیں ہوتی بلکہ حرام بھی ہوتا ہے، اس طرح کہ یہاں پر کراہت سے مراد حرام ہے، خالی ناپسندیدگی نہیں ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ابو نعیم نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا مسعر نے عامر بن عامر سے، وہ کہتے ہیں میں نے انس رضی اللہ عنہ کو سنا، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحتجم، اللہ کے نبی سنگی لگواتے تھے، ولم یکن یظلم احد اجرہ، آپ کبھی کسی کی مزدوری نہیں رکھا کرتے تھے۔ بھائیو اس بات کا بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے، جب کوئی آپ کا کام کر جائے وہ چھوٹے سے چھوٹا بھی کیوں نہ ہو اس کی مزدوری کبھی نہ روکو، اس کو دو۔ یہ اللہ کے نبی امام ہو کر، ساری دنیا کے امام ہو کر، لوگوں کے جان مال عزت سے زیادہ عزیز ہو کر بھی لوگوں کو ان کی مزدوریاں دیتے تھے، اور ہم آج اپنے عہدے کی وجہ سے ان سرکاری ملازموں کو دیکھ لو، یہ جہاں جاتے ہیں وہاں پر نہ انہوں نے پیسے دینے ہوتے ہیں کسی چیز کے، نہ انہوں نے کوئی فیس دینی ہوتی، کیوں؟ یہ افسر صاحب ہیں جو رکشوں پر بیٹھتے ہیں، ان مزدوروں کو بیچاروں کو غریبوں کو انہوں نے کبھی کرایہ ہی نہیں دیا، الا ماشاء اللہ۔ کسی کو بلا کسی ڈاکٹر کے پاس چلے گئے، ڈاکٹر کی فیس ہی نہیں دی۔ اور اسی طرح کچھ دیندار طبقے ایسے ہیں جو مخدوم بنے ہوئے ہیں، کہ ان کی عادت ہے کہ وہ مخدوم بن کے رہتے ہیں، کوئی بھی کام کروائیں بس فی سبیل اللہ کرو۔ اللہ کے بندوں ہمیں اللہ کے نبی کی سیرت پہ رہنا چاہیے۔ آپ کسی قسم کے عہدیدار ہیں، اللہ کے نبی سے بڑھ کر نہیں ہیں آپ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج یہ تھا کہ آپ کسی مزدور کی مزدوری نہیں رکھتے تھے، تو مزدور کی مزدوری یاد رکھو یہ آپ کے لیے بالکل جائز نہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ حد الوسع ہم جو مزدور ہے اس کی مزدوری اس کو ادا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق آپ کے کتنے گہرے دوست، آپ نے فرمایا اگر میں دنیا میں کسی کو جگری دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ جب ہجرت کا موقع ہوا تو ابو بکر نے ایک سواری آپ کو پیش کی، اللہ کے رسول یہ ایک آپ کی اور ایک میری۔ آپ نے فرمایا ابو بکر پیسوں کی لوں گا، سنیے نا آپ نے بخاری میں حدیث، ابو بکر پیسوں کی لوں گا، اس کے بغیر نہیں لوں گا۔ یہ کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور دینے والا کون ہے؟ ابو بکر جیسا آدمی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا مزاج عطا فرمائے کہ ہم کبھی بھی اپنی دینداری کو یا اپنے عہدے کو لوگوں کی مزدوری مارنے کا ذریعہ نہ بنائیں۔ تو یہ اللہ کے نبی کسی کا اجر، کسی کی مزدوری کبھی نہ روکا کرتے تھے اور نہ کبھی کم کیا کرتے تھے۔
یہ ساری حدیثیں ایک ہیں، میں اس لیے پڑھ رہا ہوں۔ باب من کلم موالی العبد ان یخفف عنہ من خراجہ، باب ہے اس کے بارے میں جو مالکوں سے گفتگو کرے کہ اس کے ٹیکس میں کچھ کمی کر دو۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا آدم نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا شعبہ نے حمید الطویل سے، وہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے ایک غلام کو بلایا جو حجام تھا، اس نے آپ کا حجامہ کیا، آپ نے حکم دیا اس کو 1 سا یا 2 سا کھجوریں دے دو، یا 1 مد یا 2 مد۔ مد یہ ہوتا ہے 1 بک، اور سا تقریباً 2 کلو 100 گرام کا۔ وکلم فیہ، آپ نے اس کے بارے میں گفتگو کی، فخفف من ضریبتہ، اس کے ٹیکس میں کمی کر دی گئی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان حدیث کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 277 سے 281 تک 5 حدیث۔